جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے رب تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلے کی ابتدا میں ہی آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیتیں اچھی اچھی جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بوڑھا شخص گھر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا اور اپنے بوڑھاپے کے دن گزار رہا تھا۔ اسی دوران ایک اس کا پوتا کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے گران پا، یہ گران پا بولتے ہیں نا دادا ابو کو، گران پا تو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو گران پا صاحب نے فلم کی اسکرین پر جو فلم دیکھ رہے تھے اس سے منہ ہٹایا اور کہا جی بیٹا بولو۔ کہا وہ سنا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کہا ہاں کرنی چاہیے۔ تو سنا ہے کہ پہلے کے لوگ اپنی زندگی میں قبر کھدواتے تھے اور قبر کھدوانے کے بعد اس پہ جا کر لیٹ کر دیکھتے تھے کہ قبر ہمارے سائز کا اور ہمارے مطلب کا ہے یا نہیں ہے۔ تو کہ ہم نے ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میانی قبرستان میں ایک بہت سفارش کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک اچھی سی قبر تیار کروائی آپ کے لیے، اور بہت ترکیب بنا کر ایک اچھے قبر آپ کی سائز سے کفن بھی تیار کروایا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا دل نہیں توڑیں گے اور آپ آ کر ایک بار قبر ذرا چیک کر لیجئے جو ہم نے آپ کے لیے کھدوائی ہے، کہ وہ قبر آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اور وہ کفن بھی چیک کر لیجئے گا جو ہم نے آپ کے موت سے پہلے، آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کو پہنانا ہے نا وہ، کیونکہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بات اس کے دادا پر جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی، اور پوتے کی جو تربیت ہوئی ہوگی وہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے اس سے پہلے ہمارے سلسلے دیکھے ہیں۔ آج جو اولڈ ہاؤس کے بیہاف پر جو ہم اپنا سلسلہ کر رہے ہیں، اس میں محض ایک ماں باپ کی عزت اور احترام کا ہی موضوع نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ایسا بوڑھا باپ یا ایسی بوڑھی ماں کہ جس کو ایک عقل کہتی ہے، عقل و شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مطلب کہ ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے،
تو آخر ایسے کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اولڈ ہاؤس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور اولاد کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے؟ یا وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد اس قدر متنفر ہو جاتی ہے، آپس سے باہر ہو جاتی ہے؟ تو ان اسباب پر آج ہم غور کر رہے ہیں کہ ماں باپ، والدین اور اولاد کے درمیان جو جدائی ہو رہی ہے، یہ جدائی کسی گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ جدائی اولڈ ہاؤس میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بہت سارے نام رکھے ہیں۔ اولڈ ہاؤس ہی خالی نہیں ہے، سویٹ ہوم اس کا الگ نام رکھا ہوا ہے، اور اولڈ ایج ہومز اس کا الگ نام رکھا ہوا ہے، اور بھی 4-5 قسم کے اس کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ کیئر ہاؤس اس کا نام رکھا ہوا ہے، سنبھالنے والی ایک جگہ ہوتی ہے، وہ گھر ہے۔ تو اس طرح کی مطلب کہ وہ جو چیزیں جو تیار کی گئی ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے ہم اس سلسلے میں اس کے اسباب پر غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ عید کو ہمارے رکن شورا حاجی امین اور ان کے ساتھ دیگر چند اسلامی بھائی ایک اولڈ ہاؤس گئے تھے۔ اس اولڈ ہاؤس میں جا کر انہوں نے وہاں ان کے ساتھ ایک وقت گزارا، اور وقت گزارنے کے بعد کچھ ان کے تاثرات لیے، کچھ انہوں نے اپنے بھی تاثرات دیے، جذبات کے انہوں نے بھی اپنا اظہار کیا ہے۔ لیکن کچھ ریزنز ہیں، کچھ وجوہات انہوں نے بیان کی۔ ہم تو پہلے حاجی امین سے پوچھیں گے کہ بھائی ان کا تجربہ، یہ زندگی میں شاید پہلی بھی اولڈ ہاؤس گئے ہوں گے، تو ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اولڈ ہاؤس کو کیسے دیکھا اور وہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی، ذرا ان سے پوچھیں گے۔ کہ جو ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں وہ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں کے ہمارے پاس تاثرات اور ان کی ویڈیوز اور ان کے جذبات ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز کی کالز ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کی، ان کی ریکارڈڈ کال ہے ہمارے پاس۔ یہ سب ہمارا آلریڈی ایک چیز تیار ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ابتداً یہ بات عرض کر دوں کہ آپ جو ظاہر اولڈ ہاؤس میں جا کر جو ہمارے حاجی امین ہیں، حاجی امین نے جو اولڈ ہاؤس میں جا کر جو ان کے جو تاثرات لیے ہوں گے، وہ تاثرات انہوں نے دیے جو وہاں پر موجود تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی جو فیملیز تھیں، ان سے تو آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو یہ جو تاثرات جو ہمارے پاس ہیں یہ ون سائڈ ہیں، یہ کہہ سکیں گے ہاں، یہ ون سائڈ ہیں کہ کیا یہ تاثرات جو یہاں بیان کیے گئے، یہ تاثرات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا واقعی مطلب کہ جو یہ اولاد سے دور ہیں ماں باپ، تو اس میں ان کا بھی کوئی قصور ہے یا نہیں ہے، یا اولاد ہی قصوروار ہے۔ اس کا یہاں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم نے بہت ساری باتیں، مجھے پتا چلا، ہمارا مشورہ ہوا تھا، ہم نے بہت ساری باتیں کاٹ دی ہیں، ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں جس سے کوئی ایسا تاثر لگے، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب ون سائڈ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی کا پہلو نہ نکلے اول یہ۔ مگر اتنا ضرور عرض کر دوں، اسباب کچھ بھی ہوں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ اپنے جذبات ہیں، ایک میرے اپنے تاثرات ہیں۔ کسی کے رحم و کرم پر اپنے ماں باپ کو ڈال دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ساتھ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم کوئی مکانی دلا دیں۔ ہوتا بعضوں کا ساتھ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی مکانی دلا دیں بچے وغیرہ مل کر، اور جو تھوڑی بہت آپ سے خدمت بن پڑتی ہے، 2-4 گھنٹے، 2-4 گھنٹے، 2 گھنٹے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے خود وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ اور شاید ایسے کئی، یعنی اولڈ ہاؤس کے اندر موجود تو جو حضرات ہیں، ہمارے ملک میں تقریباً 6% آبادی کا جو 6% ہے نا، وہ بوڑھا طبقہ ہے، جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بھی بہت کم، ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہاؤس بہت کم ہے، لیکن دوسرے ممالک میں اولڈ ہاؤس زیادہ ہیں۔ ہند میں 700 سے زیادہ اولڈ ہاؤسز ہیں، اور بھی UK میں، یورپ میں، امریکہ میں، مختلف ممالک کے اندر
اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. بعض ممالک ایسے ہیں جن کے اندر بچوں کی شادی ہونے کے بعد باپ کو نکالا ہی جاتا ہے, مطلب ماں باپ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ بات اپنی جگہ پر تسلیم کر ہی لینی چاہیے کہ ہمیں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے کے بجائے کوئی بچوں کو مل کر کوئی تھوڑا بہت کرا کر ان کے لیے کوئی چھوٹا سا مکان یا ایسا چیز تیار کر لینی چاہیے جس میں وہ رہتے, اور بچے اپنی, ٹھیک ہے وہ 2 ماں باپ ہی تھے کہ جنہوں نے کو اپنے ٹائمنگ نہیں باندھے تھے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تم سنبھالنا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں سنبھالوں گی, اور ایک ہفتہ تم سنبھالنا, ایک ہفتہ میں سنبھالوں گی. تو یہ ماں باپ نے ایسی اپنی کوئی تقسیم ہمارے کی نہیں تھی. جب ہوتا تھا والد صاحب ہمیں سنبھالتے تھے, جب ہوتا تھا ماں سنبھالتی تھی. ان کی ایک میچور انڈرسٹینڈنگ تھی ہمارے ماں باپ کی کہ صبح 9 بجے 8 بجے والد صاحب کو کام پر جانا ہے تو ماں اپنی قربانی دے دیتی تھی. تو بعد اوقات شام کو رات کو آ کر والد صاحب اپنا کام کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہوتا تھا, جبکہ والد صاحب کو 9 بجے آفس پہ جانا تھا, لیکن ایسا نہیں کہ 9 بجے ماں سوتی تھی. ماں نہیں سوتی تھی, ماں ہمارے ابو سے پہلے اٹھتی تھی, کیونکہ ابو کو اٹھانے کے لیے اور پھر ابو کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے لیے اور ابو کو کام پہ بھیجنے کے لیے ہماری ماں کوشش کرتی تھی. اور ان کے جانے کے بعد ہماری ماں سوتی نہیں تھی. ان کے بھیجنے کے بعد ہماری ماں ہمارے گھر کے کام کرتی تھی, اور اس میں ہمارا اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا تھا اگر ہم سوتے تھے تو. پھر ماں اٹھ کر ہمارا خیال رکھتی تھی. ہم چلا کے کمرے میں آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے, اور ماں کام کر چھو کر ہمیں بیٹھ کر ہمارا پیٹ بھرتی تھی, ہمارا خیال رکھتی تھی, ہمارے کپڑے بدلی کرتی تھی. ہماری ماں ہمارے ساتھ ایسا کرتی تھی. اور اس میں پھر دوپہر کا کھانا ابو کے لیے تیار کرتی تھی, یا صبح اٹھ کر ہی تیار کر کے ابو کو دے دیتی تھی. پھر ہم جب شام کو ابو آتے تھے تو ہمارے تو ان کے لیے بھی تیاری, تو ان کا یہ, تو پھر اس میں ہمارا تو فلاں یہ. پھر رات کو جب ابو تھکار کر سو جاتے تھے تو ہماری ماں پھر ہم کو لے کر بیٹھی رہتی تھی, اور جب ہم روتے تھے تو ہماری ماں ہم کو کمرے سے باہر لے کر آ جاتی تھی کہ ابو کی آنکھ کھل جائے گی, ابو کو صبح کام پر جانا تھا. ہماری ماں ہم کو اس طرح پالتی رہی, اس طرح بڑا کرتی رہی, اور ہم نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے. ہمارا کام ایک ہی تھا, رونا, اور ماں کا کام ہم کو چپ کرانا ہوتا تھا. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ ماں رو رہی ہے, یا تو اکیلے کسی گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہے, یا کسی اولڈ ایج ہاؤس میں بیٹھ کر رو رہی ہے. اس ماں کے آنسو پہنچنے والے بچے نہیں ہیں, اس باپ کے آنسو پہنچنے والے بچے نہیں ہیں. ان کا قصور ہوگا, لیکن سزا دینے کا حق اولاد کو نہیں ہے. اولاد کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو ماں باپ کو سزا دے, اور سزا بھی وہ کہ جسے خود اس کو سزا ہونے کا اندیشہ ہے. اولاد کو حق نہیں ہے, اولاد نہیں کر سکتی ہے. اولاد کا کام ہے اپنے ماں باپ کو وقت دے اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. خدا نہ خاصا اگر ماں باپ محتاج ہیں اور ان کے لیے بڑے مسائل ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی خیر خواہی کرے, ان کی غمخواری کرے, ان کی خدمت کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اور حاضر بھی جہاد کے لیے ہوا. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے حاضر ہوا. اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. جہاد کے لیے حاضر ہوا ہے, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہے, اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لوٹ جا, جتنا رلایا نا اسی قدر راضی کرو. یہ روایت کا خلاصہ عرض کرو. تو آج کا ہمارا یہ سلسلہ, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے انہیں اولاد کی جدائی کا منہ دیکھنا پڑے, اور اولاد ان کاموں سے بچے جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی اس قدر سخت دل آزاری اور حق تلفی ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھ کر کوئی اٹھے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو
اولڈ ہاؤس سے لے آئے، یا برے ماں باپ کہیں گھر میں اکیلے ہوں، یا والد گھر میں اکیلے ہوں، یا بری ماں گھر میں اکیلی ہو، تو جا کر ان کو قدموں میں پڑ جائے کاش. یا پھر اگر کوئی سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کا ذہن درست ہو جائے، اس کا دماغ درست ہو جائے اور وہ اس چیز سے باز آ جائے. اگر بہو نے ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ ساس و سسر کو کسی صورت نکالو گھر سے باہر، تو وہ غور کر لے کہ کل اس کی اولاد اس کو بھی گھر سے باہر نکالنے کے لیے پڑ تول سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھ کر ماں باپ اور اولاد مل جائیں. اگر ایک ماں باپ کے بھی آنسو پہنچنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس پوری دنیا میں مدنی چینل دیکھنے والے میں اگر ایک بیٹے کے دل میں بھی اگر ماں اور باپ کی محبت پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہوگی. ورنہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سلسلے کو قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ حاجی امین کی طرف بڑھوں، کچھ رمضان کی یادیں تازہ کریں. حاجی رمضان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسلمان تھے خوش قدر لگ گیا تھا، عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا،
تھی دعاؤں میں بھی کس قدر لذتیں تھی جسے دیکھو وہ محو یاد خدا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی مٹا ہو کے دنیا کی دل سے سیاہی مزہ پانی سنسار میں کیا رکھا ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار مغلوب مضطر دمے الوداع کا دل جل رہا تھا دمے الوداع کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا ماشاءاللہ۔ آئیے پہلے ہم وہ ان کے اولڈ ہاؤس میں جانے کا جو منظر تھا گاڑی میں جو گئے تھے آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا۔ نارتھ کراچی کے علاقے میں واقع ایک اولڈ ہاؤس میں وہاں پر جو رہائشی ہیں ان کے ساتھ عید گزارنے کا سلسلہ ہے۔ یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا۔ آہنا کامیاب ہائے بربادیاں ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ نامنج دھار میں ڈوبا سرکار میں آہ اے نا خدا یا رسول خدا۔ نامنج دھار میں ڈوبا سرکار میں آہ اے نا خدا یا رسول۔ یہاں آ کر مدنی چینل کے ناظرین واقعی احساس ہو رہا ہے کہ یہ آج صبح سے جب ان کو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کے اسلام بھائی یہاں آنے والے ہیں تو انتظار کر رہے ہیں۔ اب یقیناً آج عید کا دن ہے، آپ لوگوں نے تو گھر میں شیرخوں میں کھائے ہوں گے، عیدی بھی ملی ہوگی، عیدیں بھی ملے ہوں گے، بچے بھی آئے ہوں گے، دادا دادی نانا نانیوں سے ملے ہوں گے۔ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس اولڈ ہاؤس میں اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. واقعی بہت بہت یہ آزمائش والا یہ وقت ہے کہ جو یہ اس وقت یہاں گزار رہے ہیں. صلو علی الحبیب. امین بھائی آپ کا پہلا سفر تھا یہ؟ جی گزشتہ 2 سالوں سے اس حوالے سے مدنی چینل پر دیکھتے تھے آپ؟ کچھ نہ کچھ دیکھتے تھے، اور پھر امیر علیہ سنت نے بھی اس پر کچھ مضمون نیکی کی دعوت میں لکھا تھا، تو اولڈ ہاؤس کے حوالے سے پھر آپ کے بھی بیانات میں کچھ نہ کچھ تذکرہ سنتے تھے، تو ذہن تو تھا ہی کہ واقعی یہاں عجیب سا ماحول ہوتا ہی ہے. اب اور میں شاید پچھلے سال کے جو کلپس وغیرہ جو یاد آتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ بالکل سادی سی ایک سادہ سا ماحول ہوگا، لیکن جب وہاں گئے تو ایسا سب سے پہلا جو مجھے جو ہوا کہ تقریباً سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. یہ اولڈ ہاؤس میں. اچھا. یعنی نئے کپڑے پہنے تھے اور کلف والے، اور مطلب جیسے نا غسل وسل کر کے تیار ہو کر ہی بیٹھے. تو مجھے یہ ہوا کہ شاید کپڑے آئے ہیں ان کے گھروں سے، کپڑے آئے ہوں گے، کیونکہ سب ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک ہی شخصیت دے یا ادارے کی طرف تو شاید وہ ایک ہی قسم کے ہوں گے، تو وہ رنگ برنگی ٹوپی الگ الگ، تو یوں اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر ایک کے ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے سے آئے ہوں گے. تو پھر یہی ہوا کہ جب ہم بیٹھے اور جب یہ سلسلہ مطلب وہ ملاقاتوں کا، تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ہم چونکہ یہاں عید اور عید کے بعد ہم پہنچے تقریباً 11:30 پونے 12 بجے ہوں گے، اور عموماً مساجد میں عید 8 بجے ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ ان کو اطلاع تھی کہ مدنی چینل والے آ رہے ہیں، کیونکہ دوسرا تیسرا سال تھا. تو اس میں کئی ایک ایسے تھے جو پرانے بھی تھے، تو انہوں نے نقشہ کھینچا ہوگا کہ بھئی آتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا اور یہ سب سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں لگا کہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے، اور تقریباً 4.5-5 گھنٹے رہے ہم وہاں. 4.5-5 گھنٹے رہے. اور کمال بھائی صاحب ایک بچہ نہیں آیا، ایک بچہ ملنے نہیں آیا. یعنی پورا دن یہ سمجھے کہ وہ دن ہی گزر گیا. ہم جب نکلے وہاں سے عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا. تو یہ بازوں کے بچے نہیں ہوں گے. ہاں بعض ایسے تھے کہ ان کے بچے نہیں تھے، لیکن ان کا تھا کہ کسی کا بھائی ہے، کسی کے پوتے ہیں، کسی کی نواسیاں ہیں. جو بچے والے بھی 8 بچے سب 8 بچے 8 بچوں والے بھی تھے وہاں. اچھا. ہاں 8 بچے ہیں ان کے، اور وہ بھی اسی شہر میں. وہ نہ آئے تو عجیب سا نہ لگے. ایک بزرگ تھے، ان کی عمر جو ہے وہ 1 کم 92 سال. وہ ان کے 91 سال. جی 1 کم 91 سال. ہاں 1 کم 92 سال 91. جی. تو ان کے بھی تقریباً جیسے 7 انہوں نے بتایا تھا کہ 7 ان کے جیسے اولاد ہیں. تو وہ جب 91 ان کی عمر ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نواسیاں تو وہ اس کی بھی ظاہر بات وہ بھی غالباً جوان ہوں گے. لیکن کوئی وہاں جیسے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ ملنے کے لیے کوئی. آپ کا اگر میں پوچھوں کہ آپ کی کیا رائے کیا ہے، یہ کیا ہے ایسا؟ وہ جو آپ لوگوں کے بیانات اور جو باپا کی تربیت ہے نا، کہ جو اکیلا پن، یعنی بہت اداسی ہے سب، یعنی کہ بہت اداسی، اور یقین مانے کہ شاید اپنے جیسا تو ایک دن بھی نہ رہ سکیا. رہتے تو وہ بھی کوئی شوق سے تھوڑی ہوں گے، لیکن اس کے جیسے کہ تو یہاں بیس ہی نہیں ہے نا، مطلب بہت اداسی ہے سب. اچھا ایک تھوڑا سا ہٹ کر بات کر رہا ہوں. ہم نے اس سے پچھلے جو سلسلے کیے نا، اس سلسلوں میں مطلب اس طرح کا انداز رہا ہے کہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو، اولاد کو. لیکن کیا یہ کہہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ کی کوئی ایسی فیلنگس ہیں کہ بعض ایسے شاید آپ کو شاید ایسا لگا ہو کہ یار ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا گھر میں رہنا بہت مشکل کام تھا؟ میں نے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا اس معاملے میں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا دیکھ کر آئے، کیا کر رہے ہو. مجھے تھوڑی بہت ویڈیوز انہوں نے بھیجی، لیکن میں دیکھ نہیں سکا ہوں صحیح معنوں میں. لیکن ایک کیونکہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یار مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گھر سے کسی اولڈ ہاؤس میں رکھے گا. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ ان کو سمجھاؤ کہ یار وہاں آپ نے جو دیکھی ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کو رکھنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہوتی؟ ایسا دیکھیں،
جہاں تک ایج وائز تعلق ہے، طبیعت کا تعلق ہے، تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے، اور ظاہر بیماریوں کا معاملہ یہ سب کچھ یہ ظاہر زندگی کا ایک حصہ بھی کہیں گے ہم ان کو. لیکن وہ کہتے ہیں نا زبان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا. میں اولن تو جب گئے نا اور جب ملاقات کر کے بیٹھے تو اب میرا چونکہ فرسٹ تجربہ تھا، اب میں نے کہا ان سے بھلوائیں گے کیسے. لیکن وہ تھوڑا سا کچھ ایسی گفتگو چلی اور پھر جو کہتے ہیں نا جیسے پھٹے، اس میں مطلب برا لگا. جیسے گھر میں اگر بہو آئی ہے اور اس نے جو 2-4 باتیں ان کو سنائی ہیں تو وہ جو سننا جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ چند ایک نے یہ تاثرات بھی دیے کہ مطلب وہ نہیں کہ زندگی گزاری، کمایا، مکان بنا کر دیے، دکان بنا کر دیے، اور جناب اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میرے میاں کرتے تو یوں کرتے. یعنی کہ 1-2 کیس تو ایسے دیکھے کہ مطلب شاید وہ لڑکا فرنٹ پہ نہیں ہے، بہو نے سارا معاملہ کیا، تو جناب اس کا سننا جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوا اور یہ مطلب باہر ہو گئے گھر سے. ضروری ہے کہ بہو کا قصور ہو. لیکن بہرحال اب وہی بات آپ نے شروع میں لوک لگا دیا نا کہ ون سائیڈڈ ہی سنی ہے. ہاں ہے ہی ون سائیڈڈ. ون سائیڈڈ ہے جی، ہے ہی ون سائیڈڈ نا، کہ مطلب کہ اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہوتی ہو کہ جو دیکھیں ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی جس کے ساتھ غلط ہوتا ہے نا وہ اپنا کبھی قصور نہیں بتاتا کہ میری یہ غلطی تھی. تو آپ کو ایسا وہاں محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض کی غلطیاں ہوں گی. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں، جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ غلطی ہو یا نہ ہو، ان جگہوں پر ماں باپ کو بھیجنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی. لیکن کیا آج جو والدین گھر پر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ وہ ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے؟ وہ جو ایک بزرگ تھے ان، اب یہ ہمارا سینیریو چینج ہوگا جو آپ کی گفتگو سے نا، ورنہ میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا یہاں. تو اب یہ کہ اگر یہ سینیریو پہ لے جاتے ہیں تو ظاہر کسی نے اپنے جذبات کے کیا کہ بھئی وہ لڑکیوں سے سمجھاؤ، لڑکیوں کو سمجھاؤ کہ یہ موبائل سے جان چھوڑیں، یہ ٹی وی کے آگے ہٹیں. تو مطلب وہ لگا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسا جب وہ ہم کو اس طرح سے سمجھا رہے ہیں تو گھر میں کیسے سمجھاتے ہوں گے. نہیں، وہ تو ایک آدمی کی ایک اپنی فیلنگس ہوتی ہیں، آپ گئے ہو سمجھا. میرا خیال ہے یہ تاثرات ہیں نا کہ وہ مووی اور موبائل اور ان لوگوں سے بچوں کو بچاؤ، وہ ہیں نا تاثرات. وہ تو ایک آدمی سمجھانے سے ہم بھی، آپ بھی تو جذباتی ہو جاتے ہو بولتے بولتے، میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں بولتے بولتے. تو اگر یہ کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دیتے وقت اس طرح کی اس کی محسوسات ہو جاتے ہیں، آئیے ہم کو دکھا دیں کہ انہوں نے کیا آپ کو کہا تھا. دکھائیے. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں کراچی سے ہوں. کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ یہاں تقریباً 1 سال 5 دن ہو چکے ہیں. 7 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی تھی اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. یہی ہے کہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بس مجھے خیریت سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے. میں بالکل اس قسم کا بالکل لاوارث سا ہو چکا ہوں. بھائی بہن وغیرہ؟ ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے. فی زمانہ معاشرے میں اگر یہ خرابیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے بابا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ٹی وی اور دوسرا موبائل، جس سے معاشرہ اتنا خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں پر اگر نگران شورا یہ تربیت فرمائیں کہ زبان کی جو زبان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایک بات جو دل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو بالکل تیز ترار چل رہی ہے، دل توڑ پھوڑ رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سامنے والے کا دل اتنا ٹوٹ چکا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. یہ حدیث پاک ہے. اور امیل سنت نے بڑا مشہور ہمیں وہ بہت پیارا سا ایک ورڈ دیا ہے، ایک چپ 100 سکھ. تقریباً اس طرح کے جو میٹر ہے نا اس کا تعلق ہے زبان سے ہی. مطلب ایسا بہت کم ہوا ہوگا کہ باپ بیٹوں میں یا مطلب کہ وہ
बहू सास या ससुर में इस तरह का हाथापाई हुई हो, ये हाथापाई का नतीजा नहीं है। हाथापाई का नतीजा तो उनके अस्पताल बने हुए, जहाँ हाथापाई होती है वहाँ अस्पताल में लोग जाते हैं। किसी का टांग टूट गई होगी, किसी का हाथ टूट गया होगा, किसी का सर फूट गया होगा, किसी की नाक से खून आ रहा होगा। ये जो जगह है ना, ये लफ्जापाई का नतीजा है, वो हाथापाई का नतीजा है। यानी जब एक दूसरे के साथ तबादले होते हैं ना लफ्जों के, और वो चाहता है कि मैं जीतूं वो मैं जीतूं, तू ऐसी तू ऐसा, तू ऐसी तू ऐसा, तू ऐसी तू ऐसा। अब किसी एक का होता है वो, यानी जब आप दोनों तलवार बने हुए हो और तलवार का काम काटना है, तो आप जब दोनों तलवार हो तो फिर एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो अब तलवारें ना बने। अब तलवार बनोगे तो मसला हो जाता है। तलवार से बंदा ही कटता है उमूमन, तलवार से फल नहीं कटते। तो जब जबान तलवार की तरह चलेगी तो फिर तो वो दिल गुर्दे फेफड़े सब काटेगी। किसी ने वो प्यारी बात की है, तुम्हारा वास्ता लोगों के जिस्मों से नहीं, लोगों के दिलों से पड़ता है। हम जब बोलते हैं ना तो इसका ताल्लुक दिल से है, मतलब वो हमारी बात का ताल्लुक उसके दिल को असर करता है, उसके जिस्म पर नहीं करता। जबान को हाथ नहीं है जो वो जिस्म को मुतासिर करेगी, जबान दिल को मुतासिर करती है। तो ये कहना क्या चाहते थे? असल में महसूस ये होता था कि जैसे होता ना कि अब एक शख्स है घर में रहता है और वो करता धरता है और सब कुछ आगे उसने अपनी जिंदगी गुजार दी है। अब वो छोटों का बाद औक़ात बोलना होता ना, दिल पे ले लिया और बात को फील करना, यानी होता है कि इंसान जब ज्यादा कुड़कुड़ करता है तो सामने वाला हर कोई बर्दाश्त नहीं करता, वो सामने वाला भी उसको रिप्लाई दे देता है, तो वो बसा औक़ात उसका रिप्लाई जो है वो तेज हो जाता है या समझ में नहीं आता है। तो ऐसा माहौल जहाँ क्रिएट होता है, तो मैंने जो महसूस किया था वहाँ पर वो यही था कि बाद औक़ात समझाने का भी एक अंदाज होता है। अब अगर मिसाल मोबाइल का, टीवी का, ये सब घरों में एक माहौल बिगड़ा हुआ है और एक बूढ़ा आदमी चले कहीं से भी इस्लाह के मदनी फूल ले लेता है, भाई नहीं करना चाहिए, अब उसको समझाने का क्या अंदाज हो। जैसे अगर हम अपने घरों का माहौल समझाने का अंदाज, गिलास है ना, मांगता है कि तोड़ो, ये तोड़ दूंगा, फिर ये मोबाइल फेंक दूंगा, ये मार नहीं मान, बत्ती फेंक देंगे, मानता है नहीं मानता, सर पे मारूंगा, सर फाड़ दूंगा, रुक जा। क्या करना चाहिए? अब इसमें किसकी इस्लाह होगी? आधे घंटे के बाद एक पर्चा हाथ में आएगा, माना कोई भी नहीं है, 540 रुपए का सामान टूटा है। ये अब गुस्सा आएगा ना तो 540 का पर्चा, ये भी नहीं मानता मैं। अब इसका तो कोई हल नहीं है ना, अब इसका क्या हल निकाले जो आप कह रहे हैं? आप ही समझाएं। आप, मैं क्या समझा, आप गए थे, मैं गया था। लेकिन अब तो फिर वहां तो जो होना तो हो गया, अब जो जाने की तैयारियां कर रहे हैं या जो भेजने की अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे, किसी के माँ बाप भी ओल्ड हाउस में ना जाए। अल्लाह हमारी ये तमन्ना है, मेरी ये तमन्ना है। तो अल्लाह करे किसी के माँ बाप ओल्ड हाउस में ना जाएं, एक काश ना जाएं और अपने आप को संभालें, अपने आप को बचाएं। अमील सुन्नत ने जो कोई इस मामले में मदनी फूल अत्ता फरमाए वो अर्ज करता हूँ। आइए पहले कुछ कॉल्स लेते हैं। जी, मैं मोहम्मद इरफान शाह गिरफ्तारी शाहीबाग से बात कर रहा हूँ। कि ऐसा क्यों होता है, ये मैं देख रहा था, ओल्ड हाउस इसका मौजूद है, तो हम कुछ इस्लामी भाई भी आज शाहीबाग ओल्ड हाउस गए थे, बुजुर्ग इस्लामियों से मुलाकात की है, उनको निकी की दावत दी, नमाज की दावत दी, दुरूद पाक पढ़ने की दावत दी। एक दो बुजुर्ग इस्लामी भाई उसके मतलब दास्तान भी सुनी और चाह रहे थे कि कोई आए और हमारा दुखड़ा सुने, हमसे कुछ बातें शेयर करे। वो बता रहे थे कि मतलब हमारे बेटे जवान है, बेटियां जवान। एक बुजुर्ग बता रहे थे कि मेरे 6 बेटे हैं, 6 के 6 जवान हैं, पढ़े लिखे हैं और अपना काम करते हैं, अच्छा पीते हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो है वो मुझे घर से निकाल दिया और मैं इधर ओल्ड हाउस में आ गया। तो कहते मैंने अपने 6 बेटों को पढ़ाया, 7 बेटियां उनको पढ़ाया, उनको अच्छा कारोबार करवाया, जॉब पे लगवाया। इसके बावजूद उन्होंने जरा भी जो है ना वो ख्याल नहीं किया, जितनी बाप ने हमारे लिए मेहनत की है, लेकिन उन्होंने उठा के घर से बाहर निकाल दिया और मैं इधर ओल्ड हाउस में आ गया। तो कुछ बुजुर्ग जो है वो टीवी देख रहे थे, कोई और चैनल,
उनको अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखने की तरकीब दिलाई, बल्कि मदनी चैनल सेट करके दिया उनकी स्क्रीन पे, और उनकी खैर खई की, उनसे दुआएं ली, बड़े खुश हुए थे और बड़ा ही मतलब अच्छा तासुर था उनका। आगे माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले आए हैं, बहुत अच्छे हैं, अब हमारे पास आए, हमारी खैर खई की है, दूसरी की है, हमारे साथ बैठे, कुछ बातें फिर की, कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा। तो मैंने भी उनको दावत दी मदनी चैनल देखने की, दावत इस्लामी की, मतलब नमाजें पढ़े हैं, यहाँ फारिग होते हैं आप, कौन सा आपको कोई काम करना होता है, तो चले बैठे बैठे सरकार के बारे में मदरूद पाक पढ़ते रहे, तो माशाल्लाह बड़े खुश हुए। तो आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जिन्होंने अपने वालिदैन को उसमें भेजा है, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले और अपने माँ बाप को राजी करके घर में लेके आए, उनकी खिदमत करें और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करें, क्योंकि माँ बाप जो है वो जन्नत ही होते हैं औलाद के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। और जिन जिनके माँ बाप ओल्ड हाउस में हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी औलाद को तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप को घर लेके उनकी खिदमत करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह आप ओल्ड हाउस गए और इनकी दिल जो करने की कोशिश की होगी। अल्लाह ताला आपको आपकी नियतों के मुताबिक अपनी रहमत के शाया निशान अजर व सवाब अता फरमाए, और अल्लाह करे कि ये वो औलाद जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवा चुके हैं, अल्लाह करे कि इनके दिल में माँ बाप के लिए रहम आए। जैसे अभी मैंने कहा ना कि ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तो जो चीज़ टूटी है ना, उस चीज़ का बदल है, इस चीज़ का बदल इससे बेहतर मिल जाएगा। माँ बाप को कोई नेमल बदल नहीं है। इन्होंने अगर गिलास तोड़ा या शीशा तोड़ा ना, तो आपने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। आपने अगर ये देखा कि माँ बाप ने ये तोड़ा, आपने बचपन में बड़ी कीमती कीमती चीज़ें तोड़ी थी माँ बाप के सामने, बहुत कीमती कीमती चीज़ें तोड़ी थी, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको उठाकर बाहर ही निकाल दिया। समझाते थे, बिठाते थे, बर्दाश्त करते थे, और आपने उठाकर अपने माँ बाप को ऐसी जगह लाकर बिठा दिया कि जहाँ पर ये ईद के दिनों में भी, यानी हैरत की बात ये है, जैसे आप कह रहे हैं, हैरत की बात ये है कि वो औलाद एक ऐसी औलाद है कि जो ईद के दिनों में भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई। और ये मतलब कि एक तो होता है कि बंदा किसी मतलब फितने से बचने के लिए, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी किसी फितने से बचने के लिए माँ बाप को कहीं अलग कर दिया जाता है, ठीक है। ये आप समझिए कि मैं किस तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूं, कि किसी फितने से बचने के लिए आपने माँ बाप को अपनी फैमिली से अलग कर दिया, लेकिन आपने अपने माँ बाप से नफरत नहीं की है, अपने माँ बाप से मोहब्बत की है। और यहाँ जो चीज नजर आ रही है ना, यहाँ चीज नजर ये आ रही है कि आपको आपके माँ बाप से मोहब्बत नहीं रही है। ये मतलब कि ये कुछ और है। अगर आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है तो आप अपने माँ बाप का मिलने क्यों नहीं गए? आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है, आप इस बात को अगर रियलाइज करते कि ठीक है हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, हमारे माँ बाप यूं हैं माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ज़हन बनाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तब भी बीवी के कहने पर कर दिया, कोई और मसले हो गए कर दिया, किसी भी वजह से कर दिया, माँ बाप की किसी गलती की वजह से कर दिया। मगर मैं उन तमाम औलाद से सवाल करता हूं जिन्होंने अपने माँ बाप को अलग करके रखा हुआ है, आप अगर अपने माँ बाप को किसी फितने या किसी और वजह से अलग करके रखे हुए हैं, तो आखिर आप अपने माँ बाप को देखने क्यों नहीं गए? आखिर अपने माँ बाप से मिलने क्यों नहीं गए? आपने ईद के दिनों में इनको 2, 5, 10 रुपए या 100 रुपए 210 रुपए की चीज क्यों ना ला कर दी? इनको मिठाई क्यों ना ला कर दी? इनको कपड़े क्यों ना ला कर दिए? इनको कोई और चीज क्यों ना ला कर दी? अपने बच्चों को लेकर क्यों ना गए कि वो अपने पोतों से मिलते, अपने नवासों से मिलते, अपनी पोतियों से मिलते? क्यों ना किया? 4 दोस्त लेकर क्यों ना गए? एक तंजीम में, एक इदारे चले गए। अगर आप बोलोगे तुम लोग अपनी शोहरत के लिए गए हो, तो किस शोहरत की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, एक अच्छा लगना, एक नाजरीन के लिए से पैगाम का होना, दावत इस्लामी की नेक नामी का होना, नो डाउट कि इसकी इस तरह के मकासद बन जाते हैं, लेकिन हमने कौन सी एडवर्टाइजमेंट लेनी थी? हमने कौन से मतलब कि इससे पैसे कमाने थे? और इनको कौन से अमीन भाई को हमने पैसे दिए होते? इनको कौन से हमने पैसे दिए थे कि यार आप जरा जाइए, मतलब आपको एक विजिट के 10,000 रुपए देंगे, 25,000 रुपए देंगे, और आप वहां जाकर नाते सुनाएगा, हम आपको 25,000 रुपए देंगे। ये तो कोई पैसे लेकर नहीं गए थे हमारे से।
آپ کو صرف عرض یہ کرنا ہے کہ بڑی اگر پیاری بات آپ نے کہی تھی ہاں؟ ایک آپ نے ہدف دیا تھا، ہدف آپ نے ایک ہدف دیا تھا، میں ظاہر فرسٹ ٹائم تھا، آپ نے کہا تھا یار وہاں ایسا کام کرنے کے لوگ مسکرائیں، یہ لوگ مسکرائیں. یہ ایک ہدف تھا. یعنی میں بار بار یہی ذہن یہی تھا کہ میں کرنا کیا وہاں جا کے تھا. آپ نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ ایسا کرنا ہے کہ ان کو مسکرانا ہے. اب یہی کہ یار اچھا گئے تو بالکل بجھے سب، اب مسکرائیں گے سب، یہ ایجڈ سارے، مطلب ان کو کیسے کھلائیں بلائیں. لیکن مجھے تو شاید لگا کہ ہم جو لے کر گئے تھے نا، شاید صبح سے انہوں نے یہی کھایا تھا. ہائے ہائے ہائے. اور یعنی ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، کئی ایسے تھے، ایک بیچارے ان کو نظر ہی نہیں آیا، کم نظر آتا تھا. اب وہ ان کے چپل جہاں ہوتے تھے وہاں چپل نہیں تھے، پھر ہم نے ان کے چپل ڈھونڈے، پھر چپل ڈھونڈے تو وہ باتھ روم جائیں. اب ظاہر وہ ہوتا ہے ان کو اپنا آئیڈیا تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار چلو یہاں تو ہم ایک دو نے ہاتھ پکڑ لیا، ان کو دروازے تک لے کر گئے، وہ دروازے سے نکلے. اب وہ بالکل یعنی ایسا وہی بات کہ یہ موقع کہ جس موقع پر اولاد انہیں نا کوئی جنت کمانے کے موقع ہیں، لیکن بس وہ اس وقت کون. آئیے کچھ اور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. یا رسول خدا، یا رسول خدا. میں بچوں والا ہوں نا، نانا بھی ہوں. ابھی آپ یہ کھلا رہے تھے نا بوروں کو، مجھے ماں باپ یاد آ رہے تھے. اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کو ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اور آج ان بوڑھوں کو محبت اور ہاتھوں سے کھلانے والے اولاد میں نے کہا ہے. مگر میں اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. آپ کے گھر کے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو کہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والدین کی آپ کے بچوں کی امی سے نہیں بنی، یا کسی اور وجہ سے آپ نے اپنے والدین کو اپنے سے الگ کر دیا، یا آپ کے والدین ہی الگ ہو گئے. بعض وہ ہوتے والدین ہی الگ ہو جاتے ہیں کہ تم الگ بیٹا ہم الگ. اگر معاملہ صرف اور صرف امن و امان کا ہے، صرف اور صرف کسی فتنے کا اور گناہوں کا دروازہ بند کرنے کا ہے، تو اور آپ کے اپنے ماں باپ سے تعلق و محبت باقی ہے، تو یہ تعلق و محبت عید کے دن کہاں تھی؟ مطلب اس پہ تو پتہ نہیں کتنی، یہ تو 27ویں شب بھی چلی گئی، طاق راتیں چلی گئی، رمضان کا مہینہ چلا گیا، سحری افطاری چلے گی. آپ کے ماں باپ آپ کے بغیر تو شاید افطار بھی نہیں کرتے ہوں گے. آپ کی محبت کہاں ہے؟ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ کے ماں باپ صرف اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہاؤس کے اندر تو مطلب مشکل سے سینکڑوں لوگ ہوں گے یا چند ایک ہزار ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ماں باپ کی اولاد سے الگ کسی گھر میں رہتی ہوگی. آپ اپنے ماں باپ سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنے والدین کو اگنور کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر خاص طور پر ان دنوں میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹھیک ہے آپ کے بیوی بچے نہیں گئے، میں بہت زیادہ فیملی میٹرز پر آپ سے کلام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کے بیوی بچے نہیں گئے، میں اس بیٹے سے بات کر رہا ہوں جن کے ماں باپ الگ ہیں، صرف اس بیٹے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی چلے گئی اپنے سسرال کے اندر، بیٹی سے اتنا بلیم کلیم نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر عموماً بات کر بھی لیتی ہے، لیکن جو اس کا داماد کا ایک مسئلہ ہے. میں اس بیٹے سے بات کر رہا ہوں جس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو وہ الگ سے کہیں رہتا ہے
یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, آپ اپنے والدین سے اس قدر لا تعلق کیوں ہیں؟ آپ کیوں نہیں گئے ان سے ملنے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں گئے ان سے دو باتیں کرنے کے لیے؟ آپ ان کے گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ عیدی وغیرہ کے موقع پر, چھوٹی بڑی راتوں کے موقع پر آپ کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہاں پر صرف اور صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے. بات یہ ہے کہ دل سے ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کا مقام ختم ہوتا چلا گیا, اور یہ دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے والا مسئلہ ہے. یہ جو آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا. شیطان اور نفس کے بہکاوے میں مت آئیے. آپ چلو آپ بولو گے میں جاؤں گا تب بھی ابو اور امی جو ہے نا یہ مطلب مجھے بولیں گے, ٹھیک ہے بولیں گے, آپ سن کر آ جائیے. بولیں گے تو سن کر آ جائیے, موقع ملے تو سمجھا کر آ جائیے. لیکن ان کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار مت چھوڑو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار مت چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب تم کو پکڑے اور تم بے یار و مددگار کر دیے جاؤ دنیا اور آخرت میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. سب ایک تھے اس میں کہ جو مطلب کچھ ایسا کھلے نہیں. تو جیسے ہمارے اسلام میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ کی پہلی عید ہے, ہاں, کہا کہ آپ کے پوتے پوتیاں, بس یہ بولنا تھا اور پھٹ پڑے, مطلب وہ بالکل رونا شروع. یعنی اب عید تو ہوتی بچوں کے ساتھ ہے نا ایسا, اگر وہ نا پوتے پوتیاں بھائی کیوں نہیں جاتے, یعنی ریزن جیسے ہوتا ہے نا بھائی کیوں کہ کھانا کھاتے کھاتے اب ان کے ہاتھ لرزتے ہیں, ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, تو جناب یہ نہاتے نہیں ہیں تو ان کی بدبو ہوتی ہے. ہمارے بچے یوں فیل کرتے ہیں تو جناب بچے یوں محسوس کرتے ہیں تو دادا ابو اس کے بدبو آتی ہے. اس طرح مطلب وہ جو باتیں ہیں نا یہ سب, یہ جو گفتگو جو ہماری جس انداز سے ہوتی ہے کہ مطلب اگر کھانا کھاتے کھاتے اگر ظاہر ہے اس کا, ہمارے اسلام میں کو ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ وہ ہڈی سے بوٹیاں نکال کر دی ہیں. ایجڈ تھے 91 ایئرس, اگر جس کی عمر ہو آپ بتائیں, ماشاء اللہ وہ تو سب سے زیادہ ہینڈسم مطلب پرفیکٹ تھے بالکل مطلب. لیکن جو ایجڈ ہیں ان کو بوٹیوں سے, ہڈیوں سے بوٹیاں نکال کر دینا, اس کو وہ آلو الگ پیش کرنا, مطلب جو ایک دعوت اسلامی نے ایک انداز ہم کو سکھایا ہے. تو اب اگر اس انداز سے کیا اولاد نہیں کریں کہ جیسا آپ ہمیں چوٹ لگانے کے اکثر بیان ہوتا ہے نا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کتنے منہ بولے باپوں کو عید کی مبارکباد دی ہوں گی, کتنی منہ بولی مائوں کو انہوں نے مبارکبادیں دی ہوں گی, سگی ماں کو کتنی مبارکباد دی, سگی ماں سے کتنا ملاقات کر کے آئے. تو بڑا عجیب و غریب حال ہے. آپ کا کیا تجربہ رہا؟ ایسا بھی دیکھا کہ جیسے باپا جو شروع کا آپ کا موضوع تھا کہ ہم جیسے اولاد کو تو سمجھاتے ہیں, آیا ان کا بھی کوئی پرابلم, تو ایسے بھی ایک دو سے جیسے بات ہوئی تو وہ انہیں کوئی بات کہی گئی گھر میں, تو انہوں نے جیسے دل پر لے لی اور ضد میں آ گئے. ان کو جیسے نکالا نہیں تو ان کا یہ تھا کہ میں خود آ گیا یہاں پر. تو اگر اس موضوع پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ جس طرح باپا فرماتے ہیں کہ اس عمر میں آ کر کچھ صبر سے کام لینا چاہیے, غصہ کم کرے, اور ایک موقع محل سے جو جوان اولاد ہے ان کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے, باپا عموماً اس کی تربیت فرماتے ہیں. تو یہ اگر بات آپ کسی نے نے بہت اچھی کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اولاد نے ہی وہاں رکھا ہو, یہ خود ہی گھر سے لڑ کر آ گئے ہوں, یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایسا ٹھیک ہے, کیس یہ بھی ایسا کیس ہے جی, ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آ گئے تو کیا اولاد منانے آئی؟ آپ جب روٹ کر چلے گئے تھے گھر سے بچپن میں تو آپ کے ماں باپ کہاں نہیں گئے تھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ, آپ گئے, آپ تو اتنے سے تھے بول بھی نہیں سکتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے تو ماں باپ اس وقت بھی آپ کو منانے آتے تھے جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ناراضگی کیا ہے نا منانا کیا ہے. آپ کو یاد ہے کچھ یاد ہے, کچھ باتیں یاد ہیں کس طرح بڑا کیا تھا ماں باپ نے. ٹھیک ہے برا لگ گیا ان کو, صحیح لگا یا غلط لگا یہ بحث نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ منانے گئے کہ ابو اب آ جاؤ, چلو آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا. اب آپ بھی دل تھوڑا بڑا کرے, آئندہ نہیں, میں بھی اس کو سمجھا دوں گا, میں بھی اب احتیاط کروں گا, اب گھر آ جاؤ. کبھی گئے ماں باپ کو سمجھانے منانے کے لیے؟ نہ,
آپ کو لگا جان چھٹی یار, کوئی پوچھے گا تو اپنے بول دیں گے یار میں تو نہیں بول نکالا تھا, خود سے چلے گئے. تو یہ کوئی منہ پہ تھوڑی بولے گا آپ کو, خود سے چلے گئے تو آپ منانے نہیں جا سکتے تھے ماں باپ کو, کوئی نہیں بولے گا آپ کو منہ پر. اور میں بھی منہ پہ کہاں بول سکتا ہوں, میں تو اسکرین کیمرے کے سامنے بول سکتا ہوں, منہ پہ تو شاید میں بھی نہ بول سکوں. کوئی دیکھ لیجئے, کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان علی اطاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ غالباً خفیہ کیمروں سے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے, جس میں مختلف اولڈ ہاؤس میں جو ورکر ہوتے ہیں وہ دکھائے گئے کہ مطلب بوڑھے لوگوں کو اتنی بے دردی سے مارا بھی جاتا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر. جب یہ بوڑھے لوگ جب ضد کرتے ہیں اور جو ورکر ہوتے ہیں یہ جب تنگ آ جاتے ہیں تو یہ اکثر اوقات مارتے ہیں, سختی کے ساتھ مطلب پھینکتے ہیں بیڈ کے اوپر. یقین کریں حاج صاحب جب وہ ویڈیو دیکھی تو اتنا مطلب وہ عجیب فیل ہوا کہ والدین بیچارے نہ گھر میں رہ سکتے ہیں, اگر ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا جاتا ہے تو اولڈ ہاؤس میں بھی ایسا سلوک ہوتا ہے. حاج صاحب دعا کیجئے کہ ہم بھی اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں. آمین. اور سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تاریخ گزار طیبہ. اچھا, جس طرح آپ لوگوں نے معاشرتی موضوعات کو اجاگر کر کے انہوں نے شریعت کا راستہ دکھانے کا جذبہ پیدا کر رکھا ہے, اس پر آپ لوگ سلوک کے مستحق ہیں. واقعی دعوت اسلامی اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر رہی ہے. آپ تمام لوگ سچ مچ عظیم لوگ ہیں. لوگوں کی سوچ کو مثبت کرنے میں مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا کلیدی کردار ہے. آج کے موضوع سے آپ نہ جانے کتنے والدین کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالی وجل آپ لوگوں کو مزید برکتیں نصیب فرمائے. امیر اہل سنت عظیم نہیں ہے بلکہ عظیم جر ہے. جزاکم اللہ خیر. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, حوصلہ افزائی کی بہت بہت شکریہ. اور جو پہلی کال ہمارے جو اٹلی کے اسلام بھائی نے ہمیں کی کہ اگر واقعی ایسا ہے, یہ میرے لیے نئی خبر ہے, اور لیکن اس خبر میں مطلب اتنی وہ مجھے وہ حیرت نہیں ہوئی ہے, شاکنگ نیوز ایسی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اپنے ماں باپ کو کسی پرایوں کے ہاتھوں میں دے دو گے تو جب آپ اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکے تو پرایا آدمی کیا آپ کے ماں باپ کو برداشت کرے گا. تو آپ کو بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جاتا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ تمام اولڈ ہاؤسز کے اندر اس طرح کے یونٹس کے اندر اللہ نہ کرے کو زیادتی ہوتی ہوگی, لیکن اگر زیادتی بھی ہو جاتی ہو, اور زیادتی نہ زیادتی کیا سکھ دکھ پوچھنے والا وہ ہوگا کون. کھانے کے لیے 2-3 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہوگی اور سونے کے لیے بستر مل جاتا ہوگا, اور اس طرح پانی وغیرہ کرنے کے لیے مطلب جگہ بنا دی گئی ہوگی. بس اس میں چپ چاپ پڑے رہو, اپنی زندگی کے دن گزارو اور زیادہ بولنا نہیں, ورنہ بھی یہی جگہ بھی تمہارے یہاں سے چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی انداز ہوتا ہو تو کیا پھر آپ کے پیسے چوری ہو جاتے ہوں گے. ظاہر وہ مطلب اب بیچارے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, جن کو انہوں نے ہزار بند نہیں ڈالا, ربڑ ڈالا, الاسٹک ڈالا ہے کہ باندھنے میں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. اب آپ ایسا کیسے مطلب کیا بتایا وہاں کے پیسے بھی چوری ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ جو اسلام بھائی نے جو کال کی تو خفیہ کیمروں میں وہ ایک جگہ ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ جو ایئرپورٹ پہ جو بیلٹ پہ جو سامان ڈالتے ہیں تو اب وہ تصور ہوتا ہے کہ جب انسان بیگ لاتا ہے, ریپنگ کرتا ہے, اور ذرا سنبھل کے وہ جو اٹھا کے جو پھینکتے ہیں اس کو بیلٹ پر جو پیچھے جو ایئرپورٹ پہ, تو وہ جو منظر دیکھ کر ہی ابھی ان کی گفتگو سے یہ ہو رہا تھا کہ اگر کسی کے سپرد کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ تو جو حال کرے گا وہی کرے گا. آپ اپنے وہی باپا نے فرمایا کہ اگر مردہ ہو, اگر کوئی اپنی سگی والد کو غسل دیتا ہو تو اس کا بڑا اہتمام کرے گا نا, اور اگر کسی کے سپرد کریں گے تو پھر تو جو حال ہونا ہے. تو اسی طرح اگر ہمارے بوڑھے والدین ہوں, ان کا ہاتھ ہم ہی پکڑے ہوئے ہوں یا ہم ہی ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں, تو ہمارا ان کے ساتھ انداز, ان کو اٹھانا بٹھانا ہر طرح سے کیئر الگ انداز ہوگا. لیکن ظاہر ویسے میں یہ جیسے عبد الخلیل بھائی نے توجہ دلائی, اگر کوئی والدین سن رہے ہیں
دیکھیے میں یہ اولاد کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں، میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ معاشرہ خراب اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس بات کا میں اعتراف کر رہا ہوں۔ بے عملی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی کمی اس کا بھی اعتراف ہے، اس کا بھی اعتراف آپ بھی کر لیجئے کہ اس کمی میں بہت بڑا حصہ والدین کا بھی ہے۔ اب دیکھیں جو ہونا تھا نا ایک طرح سے ہو چکا ہے، اولاد کی سوچ بہت عجیب و غریب بن چکی ہے، ماں باپ کے حوالے سے عزت، وقار، تعظیم، احترام، اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ اب کتابوں میں ہیں یا خوش نصیبوں کے کرداروں میں ہوں گے۔ اب میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں، میں ذاتی طور پر بیٹا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے اور صحت و تندرستی دے، آپ کی نصیب فرمائے، ایک باپ بھی ہوں اور نانا بھی ہوں۔ میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمام والدین کے آگے کفر مدینہ لگا لیجئے۔ یہ ایسا نہیں ہے، مطلب بہت کم اب ایسی اولاد ہے کہ جو مطلب کہ وہ برداشت کرے گی، نہیں برداشت کر سکتے۔ اب یہ چینج ہو چکا ہے، اب آپ اس کو کسی کا بھی نام دو، آپ اس کو اپنی تربیت کا الزام ٹھہراؤ، آپ اس کو اپنی تعلیمی ادارے یا تعلیمی نظام جو اس کا الزام ٹھہرائیں، آپ اس کو ماحول کا اثر کہیں، اس کو صحبت کا اثر کہیں، آپ کو جو نام دینا ہے اس کو نام دے دیجئے، لیکن اگر آپ واقعی اپنے بڑھاپے کو کسی بہت بڑے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں تو مدنی التجا جو امیر سنت سے جو کچھ مدنی پھول میں نے لیے ہیں، ان مدنی پھولوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ برداشت کیجئے، صبر کیجئے اور بالکل گھر میں جھگڑا مت کیجئے، بالکل جھگڑا مت کیجئے۔ یعنی میں یہ بولوں کہ اگر یہ مطلب کہ آپ کا بیٹا الٹا چل رہا ہے نا، پاؤں سر نیچے پاؤں اوپر کر کر بھی مبالغہ اگر، تبھی اس کو مت سمجھے کہ بیٹا سیدھا چل، یہ مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بھی مطلب کہ اس طرح بہو کو بھی نہ بولو، بیٹے کو بھی نہ بولو، پوتے پوتیوں کو بھی نہ بولو۔ ہاں کبھی ایسا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے، آپ کسی شفقت و محبت اور آپ کا ایسا مقام ہے تو ایک الگ بات۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور جنرل بات میرا خیال ہے کہ اسلامی میں سمجھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر اب ماحول ایسا نہیں رہا ہے کہ جس میں مطلب کہ ہم یہ ساری چیزیں کر سکے۔ ٹوکنا ویسے ہی پسند نہیں آتا تھا اور اب مزید نہیں آتا۔ ہاں آپ کماتے ہیں، بزنس آپ کے ہاتھ میں ہے، چیک بک آپ کے ہاتھ میں ہے، سائن آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یوں مطلب کہ آپ کا وہ سارا حساب کتاب ہے، تو پھر کوئی شاید مسئلہ نہیں ہے، پھر تو مطلب بیٹے یوں ہاتھ باندھ کر ابو جی کر کے اور ستاب کے آگے پیچھے گھومتے ہوں اور یہ سب کچھ ہوتا ہو۔ لیکن اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ساری اولاد ایسی ہے، نہ، اچھی اولاد کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ ایسی اولادیں دنیا میں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے والد کو یا اپنے والدہ کو ان کو مطلب کہ اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، ان کے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عقیدت ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ کی اچھے انداز سے تعظیم بھی کرتے ہیں۔ میں زمین ایسی اولاد سے خالی نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں وہ کئی والدین کو اس کا تجربہ ہوگا۔ ایک والد سے میری بات ہو رہی تھی، وہ مطلب کہ کہہ رہے تھے کہ یار میں اپنے بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کے درمیان گیپ بہت ہے۔ اب آپ بتائیے جب باپ اور بیٹے کے درمیان گیپ آ جائے گا اور باپ اور بیٹے آپس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے اپنے جو فیلنگز ہیں، جو محسوسات شیئر نہیں کر سکیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا؟ لہذا بہت ہی مطلب کہ محتاط رہیے، جتنے بھی والدین سن رہے ہیں وہ محتاط رہیے، اور اگر واقعی سمجھانا آپ کو لگتا ہے کہ اب سمجھانا مجھ پر واجب ہے تو بالکل سمجھائیے، یا ماحول ایسا ہے کہ سمجھانے میں کوئی مطلب ایسا فطرے کا خوف نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے۔
لیکن اب ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں میرے کو سمجھانے کو فتنے کا خوف نہیں ہے. اور پھر اب 4 آدمی جب بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ بولو گے میں نے صحیح تو سمجھایا تھا. میرے میٹھے میٹھے بزرگوں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے غلط سمجھایا؟ آپ نے صحیح سمجھایا. سمجھانے کا انداز بعض اوقات غلط ہوتا ہے. اچھا آپ بولو سمجھانے کا میرا انداز بھی صحیح تھا. آپ کا سمجھانا بھی صحیح تھا، آپ کے سمجھانے کا انداز بھی صحیح تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جن کو سمجھایا نا وہ صحیح نہیں تھے، وہ صحیح نہیں تھے. دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہو رہا ہے نا. تو میں تو آپ کا بڑھاپے میں آپ کو کوئی ایسا عظیم صدمہ نہ ہو، اس صدمے سے آپ کو بچانے کے لیے مدنی التجا کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا کرتا ہوں کہ برائے کرم حتی الامکان قفل مدینہ لگا کر رکھیے. غصہ چڑچڑا پن آپ کو آ جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں، اٹھا کر یہ ڈال کر آ جائیں گے. کوئی ہمدردی کرنے والے اتنے نہیں ہیں. ارے پوچھنے والے بھی نہیں ہوتے یار. اولا سے پوچھیں گے کیا ہوا تو وہ آپ پر 2-4 باتیں کر دیں گے. اور رشتہ داروں کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤس میں آ کر یا کسی جگہ پر آپ سے پوچھیں گے کیا ہوا. پھر گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے. پھر اولاد بھی آزمائش میں آتی ہے اور اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کی جو خرابیاں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لہذا مدنی التجا یہ ہے، ایک بار پھر مدنی التجا کر رہا ہوں کہ ٹھنڈے رہیے اور تحمل مزاجی سے کام لیجئے اور اپنے آپ کو نیکی و پرہیزگاری کی طرف لائیے. شاید میرا حسن ظن ہے کہ جو بزرگ گھر کے اندر جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اگر وہ واقعی صحیح نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اگر ہوں گے، میرا اپنا حسن ظن ہے کہ ان کا ایسا مطلب نظام بنے گا کہ شاید اولاد ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالے گی. ہر داڑھی والا یا ہر اس طرح کا آدمی یوں پرہیزگار ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ کو شروع میں ہی ایک گرانڈ پا دادا جان کی واقعہ سنایا کہ جو فلم دیکھ رہے تھے، اس رپورٹ کے اندر فلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا. میں نے فلم کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا، میرے پاس تو رپورٹ پیپر پڑے ہوئے، تو فلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی یہ فلم دیکھ رہا تھا اور پوتے نے آ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ بتایا جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا. اب بوڑھا آدمی گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھے. اب بوڑھے آدمی کو بھی فلم دیکھنی ہے. بوڑھا پیسے پا کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پھر اس چیز کو غور کیجئے کہ کئی مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. یہ جو پریشانی مصیبت ہے اس میں کئی چیزیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. تو ہمیں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. آپ کو ہم نے وہ بوڑھوں کی بتایا تھا، یہ بھی تو بوڑھے تھے. ان کو امیر سنت نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے خاموش رہنے کے. وہ امیر سنت نے جو ہمارے یہ بوڑھوں اسلامی بھائیوں کو، بزرگوں کو جو مدنی پھول دیے تھے خاموشی رہنے کے، اگر وہ بھی تھوڑا بہت پیکٹ تیار کر لیجئے 2-4 منٹ کا، تو ہم وہ بھی ہمارے اسلامی بھائی کو دکھا دیں تاکہ یہ گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کر رکھیے. تو یہ آپ سے مدنی التجا ہے، برائے کرم ٹھنڈے رہیے اور اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیجئے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں گے، آپ کا گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے گا، امید ہے بہت کچھ بچت ہو جائے گی. اولڈ ہاؤس میں مزید کیا کیا دیکھا گیا، آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ نوجوانوں کے پاس جائیں خدا کے لیے، انہیں سمجھائیے، ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں. نہ کریں. تو یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، خدا بھی خوش، اس کا رسول بھی خوش آپ سے. ان بچوں کی زندگی سمجھ جائیے. اگر 1000 میں سے 20 بچے بھی سمجھ گئے تو آپ کی آخرت سمجھ جائے گی. بالکل ہمارے لیے ثواب ہے. آپ انہیں سمجھائیے بچوں کو اور نوجوانوں کو. یہ واقعی بہت بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں کہ قافلوں کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس طرح نوجوانوں کے پاس جا کر ان کو سمجھائیں. نوجوان بچوں کو سمجھائیے خدا کے لیے. یہ آج کل کی جوان اولاد جو ہے یہ علم دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت پڑھا لکھا سمجھتی ہے، لیکن ان کا اخلاق درست نہیں. 10 بچوں میں سے 20 بھی سنبھل گئے تو آپ کی آخرت سمجھ جائے گی. 20 گھر سنبھل سکتے ہیں، 20 ماں باپ کو ان کے گھر میں جگہ مل سکتی ہے، ورنہ یہی ہوتا رہے گا.
یہی ہوتا رہے گا. آپ اپنے والدین کو نکالیں گے, آپ کے بچے آپ کو نکالیں گے. یعنی سوئی کے پیچھے دھاگا ہے, نہیں انشاءاللہ بھائی نیت کر لیں, نیت کریں. ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ زبردست تحریک چلائیں گے. ہم نوجوانوں کو نیکی کی دعوت دیں گے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کو یوں رلاتا نہ چھوڑیں, ان کو یوں افسردہ نہ کریں. یہ اپنی محبت چاہتے ہیں, یہ چاہت چاہتے ہیں. تو آپ کی ہماری سب کی زندگی سمجھ جائے گی. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. بچوں کی یاد آتی ہے. میرے 3 بچے ہیں. 4 بیٹے. پلیز اپنے والدین سے حسن سلوک کریں. بیٹا بھی ماشاءاللہ گریجویٹ ہے, بیٹیاں 2 تو گریجویٹ ہیں, تیسری جو ہے ماسٹرز ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تم لوگ خوش رہو گے. کبھی بھی اپنے والدین کو اکیلا نہ چھوڑیں. ایز اے لیبر ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ رہا ہوں عراق میں. بچوں کو باہر نکالنا ماں باپ کو اکثر کیس ہمارے پاس یہی ہے. ان کا خیال رکھیں, ان کو اس طرح سے لاوارث نہ چھوڑیں. بیٹیوں کی بہت, خاص طور پہ چھوٹی بیٹی بہت یاد آتی ہے. میں اب آپ کو کیا بتاؤں, رات کو بعض وقت اٹھ کے بیٹھ کے روتا رہتا ہوں. بہت اچھا مزہ آیا, آپ لوگ آئے, بڑا ہنسنا بولنا کھانا پینا بہت اچھا مزہ آیا, بہت اچھا دینی باتیں بتائی, سب کچھ بتایا. کل کو آپ کی بھی اولاد ہونی ہے, کہیں وہ آپ کو لاوارث نہ چھوڑ دے. مجھے آپ لوگوں کے آنے کی بہت بہت خوشی ہوئی. دعوت اسلامی کے یہاں اگر آتے رہیں تو یہ اسلامی جو ہے چینل چلتے رہے. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر آپ کو؟ 1 سال سے اوپر ہو گیا. بچے کب ملنے آتے ہیں؟ بچے نہیں آتے, ہم خود چلے جاتے ہیں کبھی کبھی ملنے. اچھا, پوتے پوتیاں نواسیاں بھی ہوں گی؟ نہیں, ابھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی. اچھا, 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے پڑھ رہے ہیں ابھی. بچوں کی امی آپ کے؟ وہ انہوں نے ڈیورس لے لی, کھلا لے لیا, بچے انہی کے پاس ہیں. تو یوں آپ اکیلے ہو گئے؟ تو اللہ کی رضا. اچھا, یہ بھی نگران شورا اگر ہماری رہنمائی فرمائیں, تاکہ ظاہر ہے اس وقت مدنی چینل پر مختلف لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, کہ یہ بھی معاشرے کا ایک سلسلہ بنتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کا جو رجحان ہے وہ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ والد کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر آپ یہ فرمائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچوں کا جو رجحان ہے یہ والدہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, والد کو چھوڑ دیتے ہیں اور والد صاحب جو ہے وہ بیچارے پھر آزمائش میں ہی آتے ہیں. کئی ایک ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی والداؤں کو بھی اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوگا. تو اگر ایسا کبھی کچھ کسی نے کیا ہے, کریں ہمت. آپ کے یہ بوڑھے والدین, آپ کے بوڑھے جو افراد ہیں, یہ راہیں تک رہے, ان کو لے جائیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اسلام, ہمارا دین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے. آپ کو بچے تو یاد آتے ہوں گے, پوتے پوتیاں نواسیاں ہیں بابا جی, بابا آپ کو یاد آتے ہوں گے, پوتے پوتیاں یاد آتے ہوں گے آپ کو؟ ابھی تو میں 1 مہینہ ہوا یہاں آئے ہوئے. لیکن عید تو آ گئی نا. عید آ گئی, بس عید کا دکھ ہے. پوتے ہیں, پوتے پوتیاں ہیں؟ پوتے ہیں, نواسے ہیں. اچھا, نواسیاں ہیں. اچھا, سب ہیں. بہت گھوما ہوں, بہت کچھ کیا ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 8 ہیں. اب یہ ہے کہ ایسی خوشی کے موقع کے اوپر یاد تو کس کو نہیں آتا. یا رسول اللہ, اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ, حافظ و ناصر ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا
محمد رسول اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. مدینہ کے ناظرین, اس میں ابھی آخر میں آپ نے دیکھا کہ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. اکبر بھائی, یہ بھی کلام کے دوران, ابھی جو کلام چل رہا تھا آخر میں, تو وہ ان کو دکھائے گا. یہ یہاں روکیے. یہ مدینہ کے ناظرین, یہ وہ ہیں جنہیں پچھلی دفعہ عید کے دنوں میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے جا کر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے, اور آج الحمدللہ 1 سال کے بعد ہمارے اسلامی بھائی نے جا کر دیکھا تو ان کے چہرے پر پوری داڑھی ہے. مدنی چینل چل رہا ہے, مدنی چینل بھی چل رہا ہے الحمدللہ. نماز کی بھی الگ جگہ, نماز کی الگ جگہ وغیرہ ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور برکتیں عطا فرمائے. اب یہ کہ وہ جو آپ نے جو ڈائیورس کا جو پوچھا تھا, اس میں یہ ہے کہ اولاد کو تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ وہی سلوک رکھنا ہے جو قرآن و حدیث کا بیان ہے. یعنی وہ ون سائڈ نہیں ہو سکتی. اس کو والدین کے ساتھ اپنا حسن سلوک جاری ہے. بھلے ماں باپ ہو جاتی ہے علیحدگی, اگر علیحدگی ماں باپ کی ہو گئی ہے تو اب وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے. اگر طلاق ہو گئی دونوں کی تو وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے, لیکن آپ کے دونوں ماں باپ ضرور رہے. آپ کا رشتہ ماں باپ سے ختم نہیں ہوا, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ قائم رہنا چاہیے. اور ایک کے لیے دوسرے کی حق تلفی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ عموماً اولاد کی اٹیچمنٹ ہے نا, یہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ شروع سے وہ ماں کو پرورش کرتا ہوا زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر ایک عورت ہوتی ہے, اس طرح بیٹی کی اٹیچمنٹ ہے نا وہ ابو سے, والد سے زیادہ ہوتی ہے, اور ماں سے بیٹوں کی اٹیچمنٹ کچھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ہے, کہیں تھوڑا مختلف ہوتا ہوگا, بلکہ موسٹلی اسی طرح یہ نظام چل رہا ہوتا. مگر یہ ہم تو خیر یہیں جا سکتے ہیں اور گئے. یہ لیڈی اولڈ ہاؤس بھی ہیں تو وہ بھی ہیں وہاں بھی, مطلب کہ بس نظام ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میں حامد بھائی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو حامد بھائی, آپ تو شروع سے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, تو تمام معاملات کو اور یہ ساری گفتگو کو دیکھ کر آپ کے کیا تاثرات, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اکثر نوجوانوں میں ایک بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہم 12 سال کے ہوتے ہیں تو ماں باپ, اگر ہم گھر سے نیچے اترے کھیلنے کودنے کے لے کے جانے کے لیے, تو ماں باپ شور کرتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, کیوں جاتے ہو گھر سے باہر, گھر میں بیٹھ کے کھیلا کرو. یہاں پہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی عزت کم ہونا شروع ہوتی ہے. ایک بات یہ, جب 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے, جاب کرنی ہوتی ہے یا اپنا کچھ کام کرنا, تو ماں باپ اس کو بولتے ہیں کہ نہیں تجھے ابھی پڑھنا ہے. وہ کسی کے باپ کی بات مانتا پڑھتا ہے. وہ جب وہ کالج ختم کرتا ہے, انٹر کر لیتا ہے, تو ماں باپ تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں کوئی کام کروں, اب میں کوئی اپنا بزنس کروں, میرے باپ کا اتنا پیسہ ہے, میرے باپ مجھے 5-6 لاکھ روپے دے, میں اپنے کو کام اسٹارٹ کر دوں. تو باپ بولتا ہے نہیں, جو میں اپنا دھندا کر رہا ہوں نا, تو کوئی بھی کام کر رہا ہے, ایسا کپڑا کا کام کر رہا ہے, اسی میں میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو. اس کا دل نہیں ہے وہ کام کرنے کا, پھر زبردستی اس کو وہ کام کروانا. یہاں پہ پھر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کم ہوگی. پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی کافی مسائل ہوتے ہیں. اگر وہ جو بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہا ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, تو باپ اسے پوچھے گا کہاں جا رہا ہے, کب تک آئے گا. حالانکہ بیٹا بولتا ہے ابو میں 25 سال کا ہو گیا ہوں, میں اتنا چھوٹا تھوڑی نا کہ مجھ سے کوئی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, پر ہر چیز میں اگر بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, پھر پیچھے سے ماں کہتی ہے, پیچھے سے ماں کان میں کہے گی بیٹا ابو کو بتا کے جانا, سب کچھ کر کے جانا, ورنہ ابو ناراض ہو جائیں گے, تو پھر آگے چیکا چیکی ہوگی. اب کیا کرے اولاد, بچپن سے 12-13 سال کی عمر سے ہی بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر شادی کے بعد بیوی بھی آ جاتی ہے, تو پھر 2 ہو جاتی ہیں, تو تنگ آ کر پھر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو. اور کیا بیسک کامن سینس کی بات ہے. ماں باپ جتنا بھی تنگ کہہ رہے, ماں باپ جتنا ہی بولے آپ کو, پر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنا تو ایک بیوقوفی. کون ایسا شخص ہے, اتنے سارے ماں باپ میں دیکھے ہم نے بھی آپ کے سامنے, ایسے کون اولاد ہے جب ماں باپ کو اولاد میں چھوڑ کے آ جائے؟ ہمت کیسے ہو بھائی نا, تو ہمت کیسے تھے چھوڑنے کی؟ اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا,
کہ اس طرح ماں باپ کی باتوں کو دل پر لیتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اس طرح کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی تو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کا جو کہنا ہے نا, لیکن اگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عمر دے اور اگر یہ بڑے ہو جائیں تو جب وہی بچہ جو 12 سال کی عمر سے ماں باپ کو عجیب و غریب اس کی سوچیں بدل رہی ہیں, اگر اس کے والد اتنے بڑے ہو گئے, یعنی اتنی عمر اس کو اگر نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کا بھی بیٹا ہو جاتا ہے, اب جب اس کا پوتا 12 سال کا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اور جب اس کا بیٹا خود اب اپنے اس کے پوتے کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کر, یہ نہیں کر, یہ نہیں کر, یہ نہیں کر, وہ نہیں کر. اب اگر دادا کو یاد رہے تو دادا کو چاہیے کہ بیٹے کو ادھر بٹھا کر پوچھے کہ بیٹا مت کر, یہ میں نے تیرے ساتھ کیا تھا نا تو تیرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی. تو اس کے اب بیٹے کی سمجھ میں باپ کی بات بھی نہیں آئے گی, نہیں آپ کو نہ پتا چلے. اب وہ الٹا بولے گا, وہ زمانہ کچھ اور تھا, یہ زمانہ کچھ اور ہے. اور وہ سیم چیز جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ کیوں کرتا ہے, موسٹلی تقریباً سیم چیز جب یہ باپ بنتا ہے نا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کی وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اولاد اور باپ کی عمر کے ساتھ ساتھ تجربات میں بھی فرق ہوتا ہے. اب جب ایک بچہ 2 یا 3 سال کا ہوتا ہے نا, یا 1.5 یا 2 سال کا لے لیں, تو دسترخوان پر پڑی ہوئی پتیلی کو اگر وہ ہاتھ لگانے جائے گا گرم تو باپ اس کو منع کرے گا نا. اب یہ مثال دے رہا ہوں گویا کہ اگر بیٹا وہ بچہ بولے کہ مجھے باپ نے پتیلی سے پکڑنے سے کیوں منع کیا, تو پتہ یہ ہے کہ اصل پتیلی چونکہ گرم ہے, اس گرم ہونے کا پتہ اس کے والد کو ہے, اس وقت اس کے بچے کو نہیں ہے. ماشاءاللہ, یہ یاد ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ جیسے کہ آپ کی عمر تقریباً 19-20 سال کی آپ کی عمر ہے, ٹھیک ہے نا, مثال دیتا ہوں. اب سمیہ ہے تو سمیہ چھوٹی ہے. اب آپ سمیہ کو وہ شیشے کا برتن دو کہ اس کو کچن میں رکھ کر آ جاؤ, تو آپ اس کو کیا بولے گے, سمیہ سنبھال کے جانا, گر نہیں جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری اور سمیہ کی عمر میں فرق ہے, میں نہیں گراؤں گا, امید یہی ہے, لیکن اس سے گر سکتا ہے. تو آپ چونکہ اپنی عمر کے حساب سے اس کی عمر کو تقابل کر رہے ہیں, تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے. اب وہ بولے کہ مجھے کیوں سمجھانے کے لیے بیٹھے ہو, تو آپ بولو گے کہ سمیہ آپ چھوٹی ہو, آپ سے گر سکتا ہے. تو ہمیشہ بڑی عمر کا جو ہے نا وہ اپنے تجربے کی وجہ سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد سے حسد نہیں کر سکتے. واہ, یعنی ماں باپ کو کبھی اولاد سے حسد ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ان کی ترقی ماں باپ کی خوشی ہی کا باعث بنے گی. حسد کون کرے گا کہ جو سامنے والے کی ترقی سے چڑھتا ہو, اس کی ترقی اس کو تکلیف دے گی. اولاد کی ترقی ہمیشہ ماں باپ کو خوشی دے گی. اس لیے ماں باپ کبھی بھی اولاد کا حسد نہیں کریں گے, ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہیں گے. یہ بات یہاں میں آپ کی بات کو یہ کنٹینیو ضرور کروں گا کہ جو والدین وجہ یا بلا وجہ اور مسلسل ٹوکتے ہیں نا, وہ یہاں پر تھوڑا بہت نقصان اٹھاتے ہیں. اور ٹوکنے کا ایک انداز ہوتا ہے, وہ ٹوکنے کا انداز ہمارے یہاں سمجھانے کا انداز اتنا درست نہیں ہوتا. اور 12 سال میں یہ نہیں کرو, 19 سال میں یہ نہیں کرو, 25 سال میں یہ نہیں کرو, تو آپ نے اس کو اس طرح تو ٹوکا, لیکن 10 سال میں تو باقاعدہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر اولاد بیٹا نماز نہ پڑھے, بولا نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ. آپ نے اس وقت تو کچھ بھی نہ کیا تھا, اس وقت تو آپ کا موڈ بھی نہیں خراب نہیں ہوا تھا, اس وقت آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو خود والدین کا ایک اپنا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا چینج ہے, جو کہ اولاد بھی عموماً دیکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی اتنا پازیٹیو نہیں لیتی ماں باپ کی باتوں کو. لیکن یہاں پر میں اولاد کو, جو حامد نے ایک طرح سے یوں سمجھے کہ کئی نوجوانوں کی ترجمانی کی ہے کہ 12 سال سے لے کر مطلب کہ ایک شادی کی عمر تک میں اس طرح کی مطلب باتیں جو ہے نا یہ اولاد کو فیل ہوتی ہیں. تو اب یہ فیل ہونا یہ ایک نیچر ہے. ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو سمجھائے گا کون؟ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے, اولاد کو اس میں چیرنا نہیں چاہیے, اس میں اولاد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ میرے سے میری خیر خواہ میں میرے ماں باپ سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ سے زیادہ میرا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. یہی کہیں پڑھا تھا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، تو سخت دھوپ تھی. اب وہ باپ جو تھا وہ بار بار آتا کہتا بیٹا بہت دھوپ ہے تھوڑا کام کم کرو، بہت دھوپ ہے تھوڑا کام کم کرو. اب بیٹا نہیں ابو ابھی آتا ہوں، ابا ابھی آتا ہوں. تو تھوڑی دیر ہوئی تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا، تو اس نے کیا کیا اپنے اس کے پوتے کو اٹھایا اور پوتے کو لے کر کھیت میں بیٹھ گیا. اب بیٹے نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا آیا تو تھوڑی دیر تو اس نے دیکھا، پھر ایک دم آیا اور اپنے والے ابو پتہ ہے اتنی گرمی ہے کہ بیٹا دھوپ لگ رہی ہے اور چلے اس کو اٹھا کے اٹھ کے چلا گیا. بیٹا میں بھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ہے. تیری تکلیف کا میرے کو تیری تکلیف یہی تو مجھے محسوس ہو رہی ہے. جس طرح بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی. تو یہ اصل میں عمر کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب بیٹا گھر نہیں آ رہا ہوتا نا تو یقین مانو ماں باپ کو ٹینشن ہو رہا ہوتا ہے. تو بچے کہتے ہیں کہ اس پہ پریشانی کی کیا بات تھی. ٹھیک ہے بیٹا جب تم باپ بنو گے نا تب تم سے پوچھوں گا، جب تمہارا بیٹا گھر نہیں آ رہا ہوگا اور تم جب گیلری میں کھڑے ہو کر بیٹے کا انتظار کرو گے نا، اور باپ کو اللہ نے عمر دی، عقل دی اور محبت اور پیار سے سمجھانے کی صلاحیت دی، اب تمہارا باپ گیلری میں تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے گا بیٹا کیا کر رہے ہو، بولے گا آیا نہیں ابھی تک، تو وہ بولے گا بیٹا میں بھی یہی کرتا تھا جو تجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تو بھی یہی کر رہا ہے اب تیرے بیٹے کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو بولے کیوں اچھا نہیں لگے گا. یہ ایک نیچر ہے ماں باپ کا. دیکھیں ماں باپ کے نیچر کو سمجھیے. اس وقت اولاد کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ کے نیچر کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یار یہ آپ کے ہمدرد خیر خواہ ہیں، آپ کی تکلیف کا ان کو احساس تھا. پڑوسی یا دوست لے کر نہیں بھاگا تھا بچپن میں جب آپ کو مطلب کہ وہ پیٹ خراب ہو گیا تھا، آپ کا پیٹ میں درد ہوتا تھا، آپ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آپ کو نظر آ جاتا تھا. یہ ماں باپ ہی ہوتے تھے جو لے کر بھاگا کرتے تھے. انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ کے لیے ایک محبت ڈالی ہے. اگر یہ محبت ہی دل میں نہ ہوتی تو پیدا ہوتے ماں دودھ کیوں پلاتی آپ کو، باپ دھوپ میں جل کر آپ کے لیے کما کر کیوں لاتا ہے. یہی وہ محبت ہے جو آپ کی کسی بھی اٹیم کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ یہ کہتا ہے غلط، یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور آپ ایکسپیرینس آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ والدین کے باتوں پر جو لوگ عمل نہیں کرتے یہ عموماً نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ تجربہ ہوتا ہے ماں باپ کو. وہ پہلے سے نقصان اٹھا کر بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ایک عمر گزاری بھی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں اولاد کو چاہیے کہ والدین کی باتوں کو ایسا دل پہ نہ لیں اور یوں ماں باپ کے متعلق اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ لے کر آئیں، بلکہ ہر بات پر میرا مشورہ یہ اولاد کو ہر بات پر یہ غور کرے کہ یار میرے والد نے سمجھایا نا، میری امی نے سمجھایا نا، صحیح سمجھایا ہوگا. یہ آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے امی اب آپ کو کوئی ناجائز کام کا تو کہہ نہیں رہے، آپ کو کوئی اچھے ہی کام کا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ فائدہ ہوگا، امی ابو کی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں چھوڑ دیجئے. اگر امی ابو کا دل توڑ کر وہ کام کرنے بیٹھیں گے نا وہ آپ کو نقصان ہی دے گا، بھلے لاکھ فائدہ نظر آتا ہے. اور ایک بار امی ابو کی بات مان کر جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو آپ وہ راستے پر چلے جس پر آپ کے امی ابو کہتے ہیں، اگر وہ راستہ آپ امی ابو کی اطاعت کر کے چلیں گے انشاءاللہ آپ کو راستے پہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا. ایک باپ بیمار تھا، 4 بیٹے تھے، بیمار تھا والد، تو 4 بیٹوں میں ایک نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو کہ آپ والد مجھے دے دو، میں اس کی خدمت کروں گا، اور جو جائیداد ہے نا ابو کی اس سے میں اپنا حصہ وڈرا کرتا ہوں، میرے حصے کی جائیداد بھی آپ لے لینا، مجھے صرف ابو دے دو، میں جانوں میرے باپ کی خدمت جانے. اب وہ 3 جو تھے وہ ان کا دماغ عجیب تھا، بولا یار یہ تو اور کیا فائدہ، ایک تو خدمت سے بھی جان چھٹی، اس کا حصہ بھی ہم کو ملے گا تو ڈبل فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے آگے بڑھے تو جائیداد والد کا انتقال ہو گیا، تھوڑا سا بیٹے نے رکھا، خدمت کی جو خدمت کر سکتا تھا، اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اس نے حسب وعدہ باپ کے جائیداد سے ایک حصہ نہیں لیا، اور وہ جو اس کا بچا ہوا حصہ تھا بھائیوں میں تقسیم ہو گیا. ایک دن اس کو خواب آیا بیٹے کو کہ فلاں جگہ پر 100 دینار پڑے ہوئے ہیں وہ لے لو. اس سے خوابی میں پوچھا کیا اس سے برکت ہے؟
کا ایسے برکت نہیں ہے. صبح اٹھ کر اس نے اپنی بیوی سے خواب بیان کیا تو بیوی نے کہا کہ جا کے دیکھو, اچھا ہے, غریبی دور ہو جائے گی. ہمارے حالات کیسے ہیں, عورت ویسے اکساتی زیادہ ہے. نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر عورتیں اکساتی زیادہ ہیں. تو وہ بولا نہیں جانا. وہ نہیں گیا. اگلی رات پھر خواب آیا. پھر یہی ہوا کہ 100 دینار فلاں جگہ پہ پڑے ہوئے, تم جا کے لے آؤ. تو اس سے کیسے برکت ہے, کہ اسے برکت تو نہیں ہے. اسے پھر ریفیوز کر دیا کہ وہ نہیں, میں نہیں جاتا. تیسری رات پھر خواب آیا. اس سے پھر پوچھا کہ کہا کہ 100 دینار فلاں جگہ سے لے لو, تو شاید برکت ہے. تو بولا ہاں. اب وہ اٹھا اور جگہ گیا. اس جگہ کو جا کر دیکھا تو واقعی اس کو 100 دینار ملے. تو 100 دینار لے کے جب آ رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک مچھلی والا ملا. اس کو مچھلی خریدنی تھی. بولا کتنے کی؟ بولا 2 دینار کی. اتنا ہوگا؟ تو اس سے 2 دینار کی مچھلی لی. گھر آیا, مچھلی کاٹی, اس میں سے قیمتی ہیرا نکلا. وہ ہیرا بیچا تو اتنی دولت نکلی. کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کی خدمت, یعنی باپ کی خدمت کے لیے اس نے دولت کو چھوڑا, لیکن باپ کی خدمت کا انعام ایسا تھا کہ یہ اتنا پیسے والا بن گیا کہ جیسا کوئی پیسے والا نہیں تھا. تو ماں باپ کی خدمت کا انعام. ایک بچے کے بارے میں نے پڑھا کہ اگلے روز اس کا پیپر تھا. رات ماں بیمار تھی. اس سے پوری رات ماں کی خدمت کی, پوری رات ماں کی خدمت کی, اور پیپر کی تیاری نہ کر سکا. اگلے روز وہ پیپر دینے کے لیے جب کمرہ میں گیا تو اب سوال سامنے آ گیا, لیکن کیونکہ وہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو پیپر کا وقت جو تھا نا وہ جا رہا تھا. ٹیچر بھی پریشان کہ آ ہی نہیں رہا اس کے ذہن میں. پوری رات جاگے تھا, پوری رات جاگ کر خدمت کی تھی ماں کی. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیان ہے کہ قدرتی طور پر جتنے سوال تھے نا, ان سب کے جواب میرے سامنے جیسے کہ لکھے ہوئے تھے, اور میں گویا کہ دیکھ کر لکھ رہا ہوں. اور یوں کرتے کرتے میں نے پورا پیپر دیا اور سب سے اچھے نمبر میرے آئے. ماں کی خدمت کا انعام. ایسے میں نے باپ کی خدمت کے, ماں کی خدمت کے, بالخصوص اطاعت کے, کہ اولاد کی سمجھ میں نہیں بھی آتا اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. میرا مشورہ یہ تمام اولاد کو کہ ماں باپ کی اطاعت کریں اور انہیں کسی طور پر بھی گھٹیا نہ سمجھیں. اور ماں باپ کو چاہیے کہ ٹھنڈے رہیں. جو بزرگ, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, بزرگوں کو چاہیے کہ بالکل ٹھنڈے رہیں, کوئی مطلب کہ ایسی نہ کریں. آئیے امیل سنت کا بندی گلدستہ دیکھتے ہیں. تو اب ہم نے اپنی زندگی اللہ اللہ کر کے گزارنی ہے. اس عمر میں ایک بہت بڑا امتحان یہ غصہ بہت آتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. ذرا مزاج کے خلاف منہ سے کسی کے بات نکلی, ہماری زبان جو ہے وہ پھر اس کی خبر لے لیتی ہے. یعنی ہمارے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. اور وہ زبان کہ جو 32 سپاہیوں کے پہرے میں پھاٹک کے اندر بند ہے, وہ زبان بڑی تگڑی ہو جاتی ہے, بڑھاپے میں طاقتور ہو جاتی ہے. اور بس وہ ذرا کچھ اپنے مزاج کے خلاف ہوا, یہ پھاٹک کھلتا ہے, 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کے یہ زبان نکلتی ہے اور اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے. لڑا لڑی نے, گالا گالی نے, چیخا چیخی کر دیتی ہے نا. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. بھلے اپنے کو لگے کہ میں حق بات پر مجھے غصہ آ رہا ہے, مگر چپ کرنا ہے. کہ وہ جیسے ہمارے بہت پرانے متقف ہیں, سکھر سے تشریف لاتے ہیں ہر سال, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. تو یہ بیچارے, یہ خود ابھی بول رہے تھے کہ بوڑھا اور بچہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بوڑھاپے میں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہوتا غلط ہے. عقل بچے جتنی ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب قفل مدینہ انشاءاللہ لگا رہے گا تو عافیت رہے گی. من سمت نجا, حدیث پاک میں من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اچھا, ورنہ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے بیٹے سے بگڑی ہوئی ہوگی, بیٹی سے بگڑی ہوئی ہوگی, اگر گھر میں بچوں کی امی ہے اس سے ٹھنی بھی ہوگی, اب وہ بھی بیچاری بڑھیا. تو اب یہ کہ کبھی وہ فائر کر دیتے ہوگی, کبھی آپ کا فائر کھل جاتا ہوگا, بس سکونی.
और गुनाहों का सिलसिला, बेटे भी बेजार, कब ये बुढ़ा बुढ़ी लड़ते रहते हैं, तो फिर माज़अल्लाह वो मरने की तमन्ना करती है औलाद कि ये जल्दी जाए, जगह खाली हो, हम सुकून का सांस लें। ये हकीकत है। बिल्कुल जवान औलाद बेजार हो जाती है माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से। हाँ, जो बूढ़े माँ बाप बाखलाक होते, इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते, वो करने देते। जब तक शरीयत पे हुक्म ना दे कि इनको समझाओ, नहीं समझाते, इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते ना, तो ये औलाद बोलते मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। आपको अपनी औलाद के साथ जो है ना, अव्वल तो बात बात में इनको समझाना नहीं है। आप समझोगे मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन उनको अच्छा लग नहीं रहा होता, प्रॉब्लम ये। तो इसलिए गलत कामों में कामयाबी नहीं करनी है, क्योंकि अपनी चलती नहीं है, तो इसलिए आंखों से देखे खाली और दिल से सब्र करे, उनके लिए दुआ करे। अच्छा, और जब भी कभी ऐसी बात हो भी जाए ना, तो आप अपनी औलाद को दुआएं देंगे ना, तो इनसे इनकी हौसला अफजाई होगी। ए बेटा अल्लाह तुझे साथ हज नसीब करे, ए बेटा तुझे बार बार अल्लाह मीठा मदीना दिखाए, मेरे लाल आज तू मेरे लिए दवा लाया, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त रखे, तुझे दवा की मोहताजी ना हो। ऐसी दुआएं देते रहेंगे ना, मक्के मदीने की और इस तरह की तंदुरुस्ती की, ईमान की सलामती की, बेहिसाब जन्नत में दाखिले की, तो औलाद जो ना आपसे मोहब्बत ना करे तो मुझे बोलना। आ गया ख्याल हमारा, अगर कोई ईद वाले दिन नहीं आया, यही आया होगा शाम को, रात को आया, तो उससे अच्छा तो मदनी जनरल वाले थे, नहीं खाना भी खिला के गए हमको। ये अल्लाह की पनाह, ये बहुत अजीब आदत होती है। माँ बाप को ताना और तंज की आदत नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। अब याद आई है, अरे अभी इतने अरसे के बाद आया है, अरे बेटा आ आ आ आ, बहुत अच्छी हुई तेरे आने पर, बहुत खुशी हुई। आज याद आई है, क्या लाया है, ये क्यों ले आया, ये को आने का टाइम है, ऐसा आना था तो तेरे को आना नहीं चाहिए था। तो वो आइंदा बोलेगा, चलो खुद ही बोल दिया बाने आना नहीं चाहिए था, आइंदा नहीं आएंगे। तो वाकई ताना तनकीद, इससे यार बच जाएं, एक काश हम बच जाएं। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर हनफी काबीना यूके से अर्ज गुजार हूँ। ओल्ड हाउस का मार्ज वजूद में आना बुनियादी तौर पर साइड इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि इक्तिसादी तरक्की की वजह से जब लोगों ने शहरों का रुख किया तो इनकी आमदन का दारोमदार खेती बाड़ी की बजाय नौकरी पर आ गया। अब 18 साल तक के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बूढ़े नौकरी के काबिल न होने की वजह से अपने घर के कमाने वाले अफराद पर माली तौर पर डिपेंडेंट हो गए। शुरू में कमाने वाले सिर्फ मर्द ही होते थे, घर की औरतें बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करती थी, लेकिन अखराजात की ज्यादती ने मुआशरे को इस बात पर मजबूर कर दिया कि औरतें भी कमाना शुरू करें। ख्वाहिशात की ज्यादती और इनको पूरा करने की धुन में जब औरतों ने भी काम करना शुरू किया तो अब बच्चों और बूढ़ों की देखभाल कौन करे। दूसरी तरफ औलाद की आजाद ख्याली की सोच के सबब इनके अपने ही वालिदैन बच्चों के लिए बोझ बनना शुरू हो गए। अपनी आजाद ख्याली और ख्वाहिशात की पैरवी ने मर्द और औरत दोनों को मजीद आमदन की धुन में अपने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड होम में डालने पर मजबूर कर दिया। ये एक अलमिया तो है ही, लेकिन अब इस अलमिया का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। यूरोपियन ममालिक में जहां माँ और बाप दोनों काम करते हैं, वहां उनके बच्चों के लिए भी ऐसे इदारों का क़याम कई सालों से मार्ज़ वजूद में आ चुका है, जहां वालिदैन अपने कम सिन बच्चों को काम पर जाने से पहले उस इदारे के हवाले कर देते हैं और काम से वापसी पर उनको उठा लेते हैं। मुआशी तरक्की की धुन, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। क्या एक मुसलमान ऐसी सोच का शिकार भी हो सकता है? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे डॉक्टर जीरक थे यूके के। आइए एक और कॉल सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान अली अतारी इटली से अर्ज कर रहा हूँ।
भाई साहब آپ کا سلسلہ اولڈ ہاؤس یہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے والدین کے حقوق پہ بیان فرمائے ہیں. تو بھائی صاحب اولڈ ہاؤس ایسے بھی تو بن سکتا ہے کہ جو ایک ہی گھر کے اندر بچے بھی رہتے ہیں اور والدین بھی رہتے ہیں. تو جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے ان سے پوچھتے نہیں ہیں, بالخصوص یہاں یورپین ممالک میں تو ایسا نارمل ہے کہ بچے اپنے والدین سے سارا دن بات نہیں کرتے, کئی دنوں تک مطلب والدین کا شاید چہرہ بھی نہ دیکھتے ہوں. کیا ادھر ایسی لائف ہے کہ صبح بچہ گھر سے نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے, اپنی مرضی سے آ کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے, تو بیچارے والدین گھر میں پڑے رہتے ہیں. تو کیا ہم اس کو بھی کہیں گے کہ گھر کے اندر والا اولڈ ہاؤس؟ نہیں, گھر کے اندر چلو ٹھیک ہے, وہ اٹھا کر نکال تو نہیں دے, لیکن یہ بھی اگر اولاد کر رہی ہے تو کوئی صحیح تو نہیں کر رہی ہے کہ ماں باپ گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ مطلب اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ والدین کے پاس جا کر بیٹھے دو باتیں کرے, سلام کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا, یہ جب بھی گھر سے نکلتا تھا نا ماں کو سلام کرتے ہوئے جاتے, اور ماں وہاں سے ان کو دعائیں دیتی تھی, ماں وہاں سے ان کو دعائیں دیتی تھی. تو یہ شروع سے یہ ایک انداز ہمارا چلا آ رہا ہے کہ ماں دعائیں دیتی تھی اور ماں سے اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی اور ماں کو سلام کیا جاتا تھا. تو اللہ کرے کہ گھر کے اندر ماں باپ کی عزت ہو, ماں باپ کا احترام ہو, ماں باپ کا ادب ہو, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی عادت ملے, اور جو غیر مسلموں والا جو ہم مسلمانوں میں جو انداز رچ بس گیا ہے, اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائے. آئیے ایک اور کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولڈ ہاؤس کے حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, بعض اوقات تو گھروں میں ہی اتنا ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ والدین کا گھر میں رہنا بہت ہی ان کے لیے مصیبت نظر آ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ آسرا ڈھونڈنے کے لیے کسی اولڈ ہاؤس میں نکل جاتے ہیں اور وہاں بھی سکون نہیں پاتے ہیں. تو گھروں کے ماحول کو زیادہ درست کرنے کے لیے, تاکہ وہ اس ایسا سوچے ہی نہ کہ گھر میں اتنا ان کو آسانی سے ان کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہ کسی باہر جانے کے حوالے سے, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ کر بھی ایسا رخ کر لیتے ہیں. تو ایسوں کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد. دیکھیں, میں تو یہ بات کروں گا کہ ہمارے یہاں نا بولنے کی تمیز نہیں ہے, یعنی دل توڑنا, طنز کرنا, تانا دینا, تنقید کرنا. اولاد بولتی ہے تو ماں باپ کو برا لگتا ہے, ماں باپ بولتے تو اولاد کو برا لگتا ہے. بولنے میں بھی ہمارے یہاں جو ہے نا لفظوں کا انتخاب نہیں ہے, بہت زیادہ جذباتیت ہے ہمارے اندر, اور بے صبری ہے, قوت برداشت نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب ایسی صورتحال میں گھر کا ماحول بھی جیسا ہے ویسا آپ جانتے ہیں, تو وہ اب سکون ڈھونڈنے کے لیے اولڈ ہاؤس کا راستہ لیتے, تو وہاں کون سا سکون ملے گا؟ گھر میں اپنا خون جب سکون نہیں دے پاتا ہے تو باہر مطلب کہ غیر آدمی کیسے سکون دے گا؟ تو ان چیزوں سے بالکل گھر میں برداشت کی قوت پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ماں باپ سے مساقت وہ اولاد کو اگر تکلیف ہے بھی تو اولاد کو چاہیے کہ صبر کرے. میں ایک ہی بات جانتا ہوں. لیکن اس میں ایسا جیسے یہ جو کال ہے تو ہمیں بھی کچھ اس قسم کا لگا کہ وہ بعض برداشت نہیں ہوئی. تو یہاں پر چونکہ اب ہو سکتا ہے یہ چینل کے جو پروگرام ہے یہ اولڈ ہاؤس میں بھی دیکھے جا رہے ہوں, تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کو ایسا اسٹیپ اٹھ گیا ہمارا, اب ہم نے جذبات میں آ کر اپنا گھر چھوڑ دیا ہے, اور ہو سکتا ہے ابھی سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ ہم جا کر خود ہی چلے جائیں, کیونکہ بچوں نے نہیں نکالا تھا, میں ہی غصے میں آ کر نکل گیا ہوں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایسا پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں, اب گئے نہیں دوبارہ. سب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی, پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں. لیکن مشورہ ہے کہ اٹیمپٹ کرنے میں حرج نہیں ہے, کوشش کر لیجیے, کوشش کر لینی چاہیے. کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب کہ وہ مسکرا کر ترکیب بنا لینی چاہیے. فون اگر بیٹے کا نہیں آئے تو خود کر لے, یا کیا پوچھتا نہیں ہے, یوں کر کے تھوڑا یوں نہیں مذاق, وہ تو تھوڑا سا وہ جو ہے نا بیٹا کیا حال ہے, پوچھتا نہیں بھی نہیں بولا, میں واپس لیتا ہوں. بس سلام بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کافی دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں کی ہے, تو اگر زیارت ہو جائے آپ کی دیکھ لوں, تھوڑی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. میرا گھر کی بہت یاد آ رہی ہے, تھوڑا اس طرح کی بات کرو تو بولے گا ابا گھر آ جاؤ نا, میں تو انتظار کر رہا ہوں, ابھی آتا ہوں. ہاں, تو بس یوں ترکیب بن سکتی ہے. ایک بار کوشش کر کے دیکھیے,
تمام اولاد سے اور والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا، مدنی التجا کروں، ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ گھر آباد ہو جائے اور یہ اولڈ ہاؤس ویران ہو جائے. ایک بار کوشش کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھلا ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو بھی قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول کرے اور والدین کا ادب اور احترام نصیب فرمائے اور ماں باپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، روٹھے نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ماں باپ سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.